لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے درس قرآن و حدیث جو ہمارا ہفتہ وار چل رہا ہے اس سلسلے میں آج ہمیں پھر حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت فیض یاب حضور ضیاء الامت پیر سید میر حسین شاہ صاحب چشتی نظامی دامت برکاتہم کی صدارت میں یہاں پہ بیٹھنے کا موقع نصیب ہوا۔ دعا ہے اللہ رب العزت حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ساری کاوش کو ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔ ہم نے سورہ النساء کی آیت نمبر 65 پچھلے ہفتے اس کا کچھ حصہ بیان کیا تھا، چند چیزیں اس کے بارے میں بیان کی تھیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر یہ اعلان فرما دیا کہ کوئی شخص اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اپنے ہر معاملے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم تصور نہ کرے اور اپنا حکم تصور نہ کرے۔ اس حوالے سے دو تین چیزیں مزید جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کی ابتدا اللہ رب العزت نے کی لفظ لا کے ساتھ فلا، اس کے آگے ربک یعنی قسم کی بات اس سے آگے شروع ہوئی۔ یہاں پہ جو علماء تفاسیر ہیں انہوں نے اپنی جو ماہرانہ رائے ہے تفسیر کے معاملے میں اس کو بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لا چونکہ یہاں پہ دو مرتبہ ہے، ایک آیت کریمہ کی شروع میں فلا، آگے وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، یعنی کہ دو دفعہ لا اس آیت کریمہ میں آ گیا۔ تو جو اول ذکر لا ہے، جو پہلا لا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ لا زائدہ ہے، اضافی ہے۔ اس کی اہمیت وہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ابن جریر الطبری نے بھی اس کو بیان کیا، امام نیشاپوری نے اپنی کتاب شرف المصطفیٰ میں بھی اس کو بیان کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایکچولی یہ جو آیت کریمہ ہے 65، اس سے پہلے جو دو تین آیات کریمہ گزری ہیں جن میں اللہ رب العزت نے منافقین کے طرز عمل کو بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا کہ جو آپ پر نازل ہوا اس کے اوپر تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن جو فیصلے ہیں ان فیصلوں میں وہ کہتے ہیں کہ جو پرانے ہمارے طریقہ کار ہیں، جو پرانے مشرکین کے کفار کے، ان کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کا فیصلہ کریں۔ ایک تو یہ، پھر ساتھ ہی متصل جو دوسری آیت کریمہ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، کہ حبیب آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا، جب منافقین کو دعوت دی جائے دو ہستیوں کی، ایک وہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا قرآن کی، اور ایک آپ کی دعوت دی جائے، تو منافقوں کی علامت یہ ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ کر جو اللہ کی دعوت ہے قرآن کو پکڑ لیں گے، لیکن آپ کی بات کو چھوڑ دیں گے، یعنی آپ کی حدیث کو چھوڑ دیں گے، آپ کے فرمان کو چھوڑ دیں گے،
آپ کی اطاعت کو چھوڑ دیں گے، آپ کی سنت کو چھوڑ دیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ یعنی کہ یہ جتنا سارا مضمون پیچھے چل کے آ رہا ہے، اس آیہ کریمہ کا فلا سے شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت پچھلے اس سارے منافقوں کے مضمون کی نفی فرما رہا ہے۔ فلا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں اے میرے حبیب میں ان کی نفی کر رہا ہوں کہ وہ سارے کے سارے ان کے بیان جھوٹ پر مبنی ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو خدا کے اوپر ایمان لانے پر آپ کی حجیت، اطاعت اور حدیث اور سنت کو چھوڑ کر ان کا ایمان مکمل ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کی نفی کر رہا ہوں اور آگے کہہ رہا ہوں وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے میرے حبیب تیرے رب کی قسم ہے کہ وہ مسلمان مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ یعنی کہ یہ فرما دیا کہ پیچھے جو مضمون ہے اس کی نفی کے لیے لا زائدہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ استعمال کیا۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، عربی عبارت میں انہوں نے یہ کہا، امام ابن جریر الطبری نے، رد الکلام لتقدمها فلا تعقلون، کہ اس سے پہلے جو کلام گزر گیا منافقوں کا، اس کے رد کے لیے اللہ رب العزت نے وَلَيْسَ لَأَمْرُكُمْ مَا يَزْعُمُونَ وَهُمْ يُخَالِفُونَ حُكْمَكَ، اے میرے حبیب وہ دوسری بات تو مانتے ہیں، اللہ کے امر کو مانتے ہیں، لیکن آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس ساری بات کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لا، وہ سارے کے سارے غلط ہیں میرے حبیب۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک تیری حاکمیت، تیری حکمیت اور تیری اطاعت، تیری حدیث، تیری سنت اور تیری ہر قسم کی اطاعت اور ہر فیصلے میں تجھے حاکم تصور نہ کرے، تب تک یہ مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ علامہ زمخشری نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے کہ یہ جو لا ہے زائدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ لا کے بعد جو بیان آ رہا ہے اس کے وجوب کو، اس کے واجب ہونے کو، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے لا زائدہ آتا ہے۔ آپ تھوڑی سی میری یہ 2 منٹ کی گفتگو کو برداشت کریں، اگلا حصہ انشاءاللہ بڑا دلچسپ ہے۔ تو یہ چونکہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ لائیو جا رہا ہوتا ہے، لوگ سن رہے ہوتے ہیں جو علمی دلچسپی رکھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ضروری ہو کہ وہ بات ذرا کھل کے ان کے سامنے آ جائے۔ علامہ زمخشری نے یہ بیان فرمایا کہ لا زائدہ جب کسی آیت کے سامنے آتا ہے، اس کے سٹارٹ پہ آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے آگے آنے والی جو گفتگو ہے اللہ رب العزت اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ فرمایا فلا وربک، لا زائدہ کے بعد فرمایا وربک، اے محبوب تیرے رب کی قسم، حتی لا یؤمنون حتی یحکموک، یہ اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے ہر معاملے میں تجھے اپنا حاکم تصور نہ کر لیں، اپنے ہر معاملے میں تجھے اپنا حاکم اور حکم تصور نہ کر لیں، یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتے۔ آگے ایک اور معنی بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جس کے لیے قسم کھائی جا رہی ہو، یعنی کہ قسم، ایک تو قسم اٹھانے والا ہوتا ہے اور ایک یہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے قسم اٹھائی جا رہی ہوتی ہے۔ لا زائدہ کا جب بھی استعمال ہوتا ہے آیت پاک کے شروع میں جب آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے قسم اٹھائی جا رہی ہے اس کی تکریم اور اس کی عزت کو اللہ رب العزت دنیا کے سامنے واضح کرنا چاہ رہا ہے کہ میں جس کے لیے قسم اٹھا رہا ہوں، یعنی کہ جو مقسم لہو ہے اور جو مقسم علیہ ہے، جو مقسم بہی ہے، کہ جس کے لیے قسم اٹھائی جا رہی ہے، جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اور جس کے واسطے قسم اٹھائی جا رہی ہے، اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اس کی اہمیت، اس کی تکریم، اس کی عزت کتنی اہم ہے کہ میں خدا ہو کر اس کے لیے قسم اٹھا رہا ہوں۔ اور قسم یہ نہیں اٹھا رہا کہ مجھے قسم ہے پہاڑوں کی، مجھے قسم ہے ستاروں کی، مجھے قسم ہے چاند کی، مجھے قسم ہے سورج کی، مجھے قسم ہے کعبہ کی، مجھے قسم ہے حجر اسود کی، یہ قسمیں نہیں اٹھا رہا، بلکہ میں کہہ رہا ہوں فربک، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے۔ قسم اٹھا کر رب کی نسبت بھی محمد مصطفیٰ کے ساتھ کی کہ میرے پیارے میں تیرا رب ہوں، اور تیرے رب ہونے کی قسم اٹھا کے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مسلمان اور مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تیری اطاعت کی حجیت کو اپنے ہر معاملے کے اوپر یہ سادہ نہ کرے۔ اس کے آگے اس کی مثال قرآن پاک میں اور بھی ہے کہ جس میں مزید لا زائدہ استعمال کیا گیا ہے جب قسم اٹھائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، کہ لا زائدہ، یعنی کہ میں نے کہا کہ لا زائدہ جب آتا ہے
تو اس سے آگے جو مضمون ہوتا ہے اس کی اہمیت اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہوتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، اے میرے حبیب میں اس مکہ شہر کی قسم نہیں اٹھاتا، یعنی میں قسم اٹھاتا ہوں نہیں اٹھاتا، یعنی کہ لا زائدہ آ گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اب لا زائدہ کہہ کے اس مضمون کی اہمیت کو اللہ رب العزت نے اجاگر کر دیا۔ کیوں؟ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ کعبۃ اللہ کے وجود کے لیے قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، لوگ یہ سمجھتے رہے کہ حجر اسود کے لیے قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، لوگ یہ سمجھے کہ صفا مروہ کے لیے قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، لوگ یہ سمجھے کہ مقام عرفات کے لیے قسم اٹھائی جا رہی ہے، مزدلفہ اور منا کے لیے قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، یا اس کی جبل نور کے لیے قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ نہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے حبیب میں قسم اس لیے فقط اٹھا رہا ہوں کہ یہ مکہ شہر تیری جائے پیدائش ہے اور تیرے قدم اس شہر مکہ میں لگ چکے ہیں، اس لیے مکہ شہر کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ یعنی کہ لا زائدہ استعمال کر کے آگے جو قسم اٹھائی اس کی اہمیت اللہ رب العزت نے اجاگر کر دی، اور یہ فرما دیا کہ اس کا جو مضمون بنتا ہے وہ میں یہ قسمیں اٹھا کے بیان کر رہا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کو جو میں مقام عطا کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور قسم اللہ رب العزت نے لا زائدہ کر کے جو اٹھائی ہے وہ سورۃ الحاقہ ہے، یہ قرآن پاک کے 29ویں سپارے میں ہے اور اس کی آیت نمبر 38۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، سو میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو، میں ان چیزوں کی قسم اٹھاتا ہوں جنہیں تم دیکھتے ہو، یہ جو ہر چیز پوری کائنات تمہارے سامنے ہے جو تمہاری دسترس میں ہے، میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اور لا زائدہ پھر استعمال کر دیا، فلا، لا زائدہ کے استعمال سے اس قسم کا آغاز کیا کہ آگے جو بات ہے میں اس کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ہے، کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اس کی جو تم دیکھتے ہو، وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور اس کی قسم اٹھاتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، جو پوری کائنات ہے، جو سماوی اس کی وسعت اور عالم بالا میں جو کچھ ہے اور سمندروں کی تہوں میں جو کچھ ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں اس کی بھی قسم اٹھاتا ہوں۔ اور قسم اٹھا کے کیا کہتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں اور اپنے ایمان کو تازہ فرمائیں۔ قسم اٹھا کے کیا کہہ رہا ہوں، إِنَّهُ لَقَوْلٌ رَسُولٍ كَرِيمٌ، کہ یہ جو قرآن ہے یہ محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلا، اس لیے یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس قرآن کے اندر کذب نہیں ہو سکتا۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے، یہ میرے حبیب کا فرمان ہے، میرے مصطفیٰ کا قول ہے۔ پہلے لا زائدہ سے قسم اٹھا کے اس سے پہلے استعمال کر کے کہہ دیا کہ اے میرے حبیب اور لوگوں سن لو، جو تم دیکھ رہے ہو اس کی بھی قسم اٹھاتا ہوں، اور جو تم نہیں دیکھ سکتے اس کی بھی قسم اٹھاتا ہوں، اور قسم اٹھا کر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قرآن ہے یہ مصطفیٰ کا قول ہے، یعنی اس کی اہمیت تمہارے سامنے اجاگر ہو جائے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے داخلی جو معنی ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، پہلی اس میں بات یہ ہے کہ یہ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کا حکم نہ مانے۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی حجیت کو بیان کر دیا گیا۔ اب دوسری بات جو بیان کی وہ یہ ہے فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ، کہ جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے اس فیصلے کو تسلیم کریں۔ پہلا یہ کہ آپ کو حاکم تصور کر لیں، ایک بات یہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ جو فیصلہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے اس فیصلے کو تسلیم کریں، آپ مانیں کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانا ہے۔ اب تیسری بات وہ یہ ہے حرجم مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ جو فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دے اس کو کھلے دل سے تسلیم کیا جائے اور اپنی زندگی میں اسے عملاً جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے۔ اب حرجن کے جو معنی ہیں وہ بیان 3 کیے گئے ہیں تفسیر کی کتابوں میں، کہ پہلا معنی اس کا یہ ہے کہ تنگی محسوس نہ کرے، کہ وہ فیصلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے وہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وقتی طور پر تم اسے نہ سمجھ سکو، اس کی حکمت کو نہ سمجھ سکو،
اس فیصلے کی قبولیت میں دلوں کے اندر تنگی محسوس نہ کرے. دوسرا معنی حرجن کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے اندر شک نہ کیا جائے، یعنی کہ شک کے معنی میں بھی حرجن آتا ہے. پہلا معنی کہ تنگی محسوس نہ کی جائے، دوسرا معنی اس فیصلے کے اوپر شک نہ کیا جائے، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ اس کی جو اطاعت ظاہری ہے، ایک تو دل میں تسلیم کیا جائے، اور اطاعت ظاہری کا مطلب ہے کہ عملاً اس کے اوپر عمل کیا جائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آقا علیہ السلام کے حاکمیت کو اللہ رب العزت مطلقاً بیان فرما رہا ہے کہ کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ اپنے ہر فیصلے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاکمیت کو تسلیم نہ کرے. اس سلسلہ میں آخری بات یوں عرض کرتے ہیں، میں آپ کی نہایت توجہ چاہوں گا، وہ یہ کہ اس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کا بیان فرمایا، آپ کی پاکی کا بیان فرمایا. یعنی کیا کہ جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ فیصلہ کرتے، اس کے کوئی چانسز کسی قسم کے موجود ہی نہیں ہیں کہ آقا علیہ السلام فیصلہ فرمائیں اور وہ فیصلہ حقیقت پر مبنی نہ ہو، وہ فیصلہ انصاف پر مبنی نہ ہو، وہ فیصلہ حکمت پر مبنی نہ ہو. اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی حکمیت کو عمومی طور پر ہر کسی کے لیے لازم قرار دے کر اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت جو ہے، آپ کی جو پاکیزگی ہے، آپ کی جو طہارت ہے، اس کا بیان فرما دیا ہے کہ یہ چانسز موجود ہی نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ فرمائیں اور وہ فیصلہ غلط ہو. اس کی جو کیوں غلط ہو، کس لیے غلط ہو سکتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو اکٹھا کیا اور آپ نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور وہ خدا ایک خدا ہے. توجہ فرمائیے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس اللہ کو مانو، اب وہ جو مکے کے کافر تھے، جو مشرک تھے، انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی دلیل ہونی چاہیے. 360 بت تو ہمارے سامنے موجود ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اور دیکھ کے ان کو خدا مانتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ ان کے آگے اپنی حاجت پیش کرتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ یہ ہماری حاجت روائی کرتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، یہ تو ہمارے سامنے موجود ہیں. اب ان 360 بت جو کم از کم ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کو چھوڑ کر اس ایک خدا کی کس طرح عبادت کی جائے اور اس ایک خدا پہ کیسے ایمان لایا جائے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا. یہ تو ہمارے سامنے موجود ہے، ان کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور تم اے محمد عربی ہمیں یہ کہہ رہے ہو کہ اس کو چھوڑ دو، ان 360 بتوں کو چھوڑ دو جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، اور ان بتوں کو چھوڑ کے اس ایک خدا کی عبادت کرو، اس ایک خدا کے اوپر ایمان لاؤ جو نظر نہیں آتا. اس کے اوپر کیا دلیل ہے؟ اب توجہ فرمائیں، جو دلیل اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے کہ جب بات اتنی بڑی تھی کہ اللہ رب العزت کی توحید کے اوپر ایمان لاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دی کہ یہ 360 بت ہیں یہ جھوٹے ہیں، ان کو چھوڑ دو اور اس ایک اللہ کی عبادت کرو. اب اتنی بڑی بات تھی، اتنا بڑا دعویٰ تھا، اب اس دعوے کے اوپر دلیل بھی اتنی مضبوط چاہیے تھی. جب وہ کہہ رہے کہ یہ 360 بت تو ہمارے سامنے ہیں، ان کو ہم دیکھ کے ان کی عبادت کرتے ہیں، اور اے محمد عربی تو ہمیں کہہ رہے کہ اس ان 360 بتوں کو چھوڑ کے اس ایک کو مانو جو نظر بھی نہیں آتا. ہم کس طرح مان لیں؟ کوئی دلیل تو ہمیں دو کہ کس طرح اس کو مانیں. اب اتنی بڑی بات ہے، یہ بات ساری زندگی آپ کو بھولنی نہیں چاہیے. میں قرآن پاک کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اب اس خدا کی وحدانیت پر، اللہ رب العزت کی توحید پر، اللہ کے الہ ہونے پر، اللہ کے ایک ہونے پر جو دلیل آقا علیہ السلام دے رہے ہیں، یہ سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب ان سے کہہ دے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلیل کے طور پر کیا فرما رہے ہیں؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ. اللہ کے ایک ہونے پہ دلیل مانگتے ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں تم میری اس زندگی کو نہیں جانتے جو اس سے پہلے میری تمہارے درمیان گزری ہے؟ اب دیکھیں دلیل کیا ہے، دلیل کیا ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل مانگی جا رہی ہے، اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل مانگی جا رہی ہے،
اس کے ایک ہونے کی دلیل مانگی جا رہی ہے، اس کی توحید کی دلیل مانگی جا رہی ہے، اور اس کی دلیل جو ہے قرآن پاک کے اندر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے ایک ہونے کی دلیل مجھ سے مانگتے ہو، اللہ کے ایک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس سے پہلے جو میری عمر تمہارے درمیان گزری ہے وہ خدا کے ایک ہونے کے اوپر دلیل ہے۔ تم بھی بچے تھے، میں بھی بچہ تھا، تمہارا بچپن بھی مکے کی گلیوں میں گزرا ہے، میرا بچپن بھی مکے کی گلیوں میں گزرا ہے، تمہارا لڑکپن بھی مکے کی گلیوں میں گزرا ہے، میرا لڑکپن بھی مکے کی گلیوں میں گزرا ہے، میری جوانی بھی مکے کی گلیوں میں گزری ہے، تمہاری جوانی بھی مکے کی گلیوں میں گزری ہے، میرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا شب و روز ہر چیز تمہارے سامنے ہے۔ یہ جو 40 سال میں نے مکے میں گزارے ہیں، ان 40 سالوں میں کوئی ایک عمل ایسا بتاؤ، کوئی ایک ایسا لمحہ بتاؤ جس کے اوپر گرفت کر سکو اور تم کہو کہ تمہاری زندگی کا یہ ایک پہلو ایسا ہے جس کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ جب 40 سالوں میں میرے رت جگہ بھی تمہارے سامنے ہو، میری خلوت بھی تمہارے سامنے ہو، میری جلوت بھی تمہارے سامنے ہو، میرا بچپن بھی تمہارے سامنے ہو، میرا لڑکپن بھی تمہارے سامنے ہو، میری جوانی بھی تمہارے سامنے ہو، اور میری جوانی لڑکپن بچپن پہ ایک بھی عمل پہ تمہاری انگلی نہ اٹھ سکے تو سمجھ لو جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ وہ خدا ایک ہے، اس کے اوپر تمہیں یقین کر رہا ہوں۔ یعنی کہ خدا کے ایک ہونے کی دلیل جو ہے وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر مبارک کو کہہ رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور جو شبہ ہے اس کا ازالہ بھی ہوتا ہے کہ اسی طرح کی ایک اور اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے، یہ سورۃ الحجر میں اس کی آیت نمبر 72 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب مجھے تیری ساری عمر کی قسم، تیرے 63 سالہ زندگی کی قسم۔ اب زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 40 سال سے شروع ہوتی ہے؟ بتائیے نا، زندگی 40 سال سے تو شروع نہیں ہوتی۔ زندگی تو شروع ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، وہاں سے ظاہری اس کی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور اس شبہ کا ازالہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں لا علمی کی بنیاد پر یہ خیال آ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات طیبہ بعثت مبارکہ کے بعد کی ہے، یعنی کہ جو آپ نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، جو اعلان نبوت فرمایا 40 سال سے جو بعد کی زندگی ہے 63 سال تک، یعنی کہ 23 سالہ زندگی، وہ ہمارے لیے حجت ہے، وہ ہمارے لیے اس کی اطاعت ضروری ہے۔ جو 40 سال سے پہلے آپ کی حیات طیبہ گزری وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اب قرآن پاک میں دیکھیے کہ کیا پیارا خوبصورت اسلوب ہے اللہ رب العزت کا۔ جب اللہ کی توحید کے اوپر دلیل مانگی گئی تو اس کے جواب میں یہ نہیں کہا گیا، کیونکہ اس وقت تو 40 سال آپ کی حیات طیبہ تھی، عمر مبارک تھی، باقی 23 سالہ دور تو بھی شروع ہونا تھا۔ جب اللہ کی توحید کی گواہی مانگی گئی تو اس کی دلیل حضور علیہ السلام کی پچھلی گزری ہوئی 40 سالہ زندگی کو اللہ نے کہا کہ جو پیچھے 40 سال گزر گئے ہیں وہ اللہ کے ایک ہونے پہ مصطفیٰ کے 40 سال کو ہے وہ دلیل کے طور پر تمہارے سامنے۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل، سبحان اللہ۔ مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے، میں بار بار جملہ تو رہا ہوں کہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی، اللہ کے ایک ہونے کی، اس کی توحید کی، اس کے مالک اور خالق ہونے کی جو دلیل ہے وہ قرآن پاک میں جب بیان کی گئی، کافروں کے سامنے انہوں نے پوچھا کہ کیسے مان لے اللہ ایک ہے، وہ تو نظر ہی نہیں آتا۔ تو اس کی دلیل جو ہے سورہ یونس میں یہ بیان کی گئی کہ تم اللہ کے ایک ہونے کی دلیل مانگتے ہو، مصطفیٰ کے 40 سال مکے میں تمہارے سامنے گزرے ہیں، رحمت عالم کے 40 سالہ زندگی پہ نظر تو ڈالو، اگر ایک بھی عیب نظر آ جائے تو خدا کو اللہ نہ ماننا، اگر مصطفیٰ کی زندگی میں ایک بھی نقص نظر آئے تو اس کو اللہ نہ ماننا، اس کو ایک نہ ماننا۔ یعنی کہ اللہ کے ایک ہونے پہ دلیل آقا علیہ السلام کے پچھلے گزرے ہوئے 40 سال۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی جو اعلان نبوت کے بعد آنے والی 23 سالہ زندگی ہے، صرف وہی ہمارے لیے حجت نہیں، صرف وہی ہمارے لیے اطاعت کی لیے ضروری نہیں، بلکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدا کی ایک ہونے کے اوپر جو دلیل ہے وہ پچھلے گزرے ہوئے 40 سال اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ پھر آگے سورہ الحجر میں اللہ رب العزت نے تو حضور علیہ السلام کی پوری عمر مبارک کی قسم اٹھا رہا، لعامرک، یہ نہیں فرمایا کہ میرے حبیب مجھے تیرے 23 سال، وہاں پہ تو جو دلیل دی گئی ذرا توجہ فرمائیں، پچھلی آیت میں سورہ یونس میں تو یہ تھا
کہ جو پچھلے 40 سال گزر گئے ہیں وہ خدا کے ایک ہونے پہ دلیل ہے. اللہ کی توحید پہ، اللہ کے ایک ہونے پہ جو دلیل ہے وہ محمد مصطفیٰ کی زندگی کے پچھلے گزرے ہوئے 40 سال ہیں. اور آگے یہ فرما دیا سورہ الحجر میں لعامرک کہ اے میرے حبیب اب نہ پچھلے 40 سال کی بات ہو رہی ہے نہ اگلے 23 سال کی بات ہو رہی ہے. لعامرک مجھے تیری ساری عمر کی قسم ہے، تیری زندگی کے گزرے ہوئے ایک ایک لمحے کی قسم ہے، تیری زندگی کے گزرے ہوئے ایک ایک پہلو کی قسم ہے. اے محمد مصطفیٰ مجھے تیری خلوتوں کی قسم ہے، مجھے تیری جنتوں کی قسم ہے، مجھے تیرے چلنے کی قسم ہے، مجھے تیرے پھرنے کی قسم ہے، مجھے تیرے قدمین مبارک کے اٹھانے کی قسم ہے، مجھے تیرے کھانے کی قسم ہے، مجھے تیرے بولنے کی قسم ہے، مجھے تیرے کنگھی کرنے کی قسم ہے، مجھے تیرے زلفوں کو تیل لگانے کی قسم ہے، آنکھوں میں سرما ڈالنے کی قسم ہے، تیرے ید اللہ کے ہاتھوں کی قسم ہے. اور محبوب تیری زندگی کے ہر ہر پہلو کی قسم، میں پوری 63 سالہ زندگی کی قسم قرآن میں اٹھا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک جو حیات طیبہ ہے اس کی حجیت کو کس طرح ہم انکار کر سکتے ہیں کہ جب خدا کی توحید کے اوپر سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ذات مصطفیٰ کی گزری ہوئی زندگی کو قرار دے دی. اب یہ سارے شائبے ختم ہو گئے، یہ سارے شبے اور شکوک و شبہات کا دم توڑ دیا اللہ رب العزت نے کہ اگر لا علمی اور نادانی میں ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا فقط وہ حصہ ہمارے لیے قابل اطاعت ہے جو اعلان نبوت کے بعد آیا، صرف اس کی اطاعت کی جائے، اس شبے کو بلکہ اس فتنے کو اللہ رب العزت نے اس کا مسئلہ فقط یہ ہے کہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے. صدی عموماً کے پاس ہوتے ہیں، ایک دو آیات جو ہے وہ یاد کر لی جاتی ہیں یا یاد کروا لی جاتی ہیں، ان آیات کا سہارا لے کر پھر اسی کے اوپر اپنے سارے علم کو بیس بنا دیتے ہیں. چونکہ عوام الناس کو پتہ نہیں ہوتا، اب قرآن پاک کا مطالعہ کرتے نہیں ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ نہیں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سارا نادانی میں ہوتا ہے، لا علمی میں ہوتا ہے. اس کے پیچھے میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے علم ہی نہ ہو. تو بات یہ ہے کہ جب علم نہ ہو تو قرآن نہیں پڑھتے، جب قرآن پڑھ لیں تو اللہ رب العزت نے اس فتنے کا قلع کما کر دیا کہ اگر ذہن میں یہ خیال آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک کے صرف وہ 23 سال ہمارے لیے قابل اطاعت ہیں جو اعلان نبوت کے بعد آئے، اس کا اللہ رب العزت نے انکار کر دیا اور فرما دیا کہ اے میرے حبیب جب یہ میری توحید کے اوپر تو سے گواہی طلب کریں، میرے ایک ہونے پہ تو سے گواہی طلب کریں، تو ان کو کہہ دے کہ اللہ کی توحید اور اس کے ایک ہونے کے اوپر سب سے بڑی گواہی اور دلیل یہ ہے کہ میرے پچھلے 40 سالہ زندگی جو ہے وہ تمہارے سامنے بھیجی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کی جو عطاعت ہے اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے اس کو مسلمانوں کے لیے حجت قرار دیا، اس کو مسلمانوں کے لیے سنت قرار دے دیا، اس کی اہمیت کو اللہ رب العزت نے اجاگر کر دیا. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس گفتگو میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالے پاک کا صدقہ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. مالک الملک تیری یہ چند بندے دن بھر کی مشقت کے بعد مالک صرف تیری رضا کے لیے، تیرے حبیب کی رضا کے لیے یہاں پہ جمع ہوتے ہیں، اور یا اللہ ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ کے بلا پیر سید عرفان علی شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو خوبصورت
گفتگو فرمائی ہے، مالک ہم سب کو اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اور زیادہ اجاگر فرما دے۔ مالک ہم بڑے خطا کار ہیں، بڑے گناہ گار ہیں، لیکن تو کریم ہے، مالک ہم پہ کرم فرما دے۔ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یا اللہ وہ راستہ جس راستے پہ لوگ چلے اور تو نے ان پہ اپنا انعام کیا، ہمیں یا اللہ دوسرے راستے سے بچا لے جن کے اوپر تو نے غضب کیا۔ الہی بحق محمد رسول دعا ہم گناہ گاروں کی کر قبول۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا محمد وعلیہ آلہ وصحبہ اجمعین۔